بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، بغداد کے علماء حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے اور مخالفت کر کے ان کو بغداد کی حدود سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک وقت کے بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا کہ شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بد سلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کہ کوئی بھی صورت ہو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد واپس لاؤ۔ مشیران بادشاہ کا حکم پاتے ہی تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا، پھر دست بستہ عرض کی کہ حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا، آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے واپس بغداد جانے سے انکار کر دیا، لیکن شاہی مشیران بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر رحم آ گیا اور ان کے ساتھ واپس بغداد جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل میں پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد سے جاتے ہی میرا نوجوان بیٹا اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دل آزاری کے باعث میرا جوان بیٹا موت کے انجام کو پہنچا۔ یہ سب بتاتے ہوئے شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ میری آپ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی بات سن کر فرمایا کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی میں تمہاری تالیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو اٹھایا اور فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے۔ تم اسی کا شکر ادا کرو جس نے میری دعا قبول کر کے کرم فرمایا اور تمہارے بیٹے کی سانسیں واپس لوٹا دیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کرامت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شعبدے باز کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لوہان تھے، ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔